عموماً زد عام ہوتا ہے باتیں. آپ سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ عثمان جاوید ملک صاحب بھی سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں. آپ سے بات کا شروعات کرتے ہیں کہ کس طرح سندھ حکومت کی کارکردگی دیکھی. تھر کا دورہ کر کے آئے ہیں. عموماً تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ تھر جو ہے بالکل زبوں والی بنجر بیاباں اور کسی قسم کی کوئی انسانی وجود بھی وہاں پہ نظر نہیں آتا. تو کیا صورتحال دیکھ کے آئے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بتلاؤں کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ بالکل ایکوریٹ چیز جو ہے نا وہ بتائی جائے. ذاتی طور پر میں اس سے قبل اس طرح نہیں گیا سندھ میں، اور 4 دن ہم وہاں پر رہے ہیں، اور ہم نے جو چیز دیکھی ہے کہ شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ شاید پروپوگنڈا زیادہ ہوا ہے سندھ کے خلاف نا. کل ہماری سی ایم سندھ سے بھی ملاقات تھی، مراد علی شاہ صاحب سے. ان کے سامنے بھی ہم نے رکھا کہ آپ نے سب کچھ کام کر لیا لیکن آپ لوگوں کو بتلا نہیں سکے، آپ نے اپنے آپ کو oblige نہیں کرایا. ہم جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ سے نکلے اسلام کوٹ گئے، وہاں پہ تھر لاجز ہمارا پہلا وہ اسٹے تھا. تھر کے اندر سڑکیں بالکل ایسی جیسے اسلام آباد کی یا موٹر وے کے لنک کے ساتھ سڑکیں ہیں، کہیں پر کوئی اس قسم کی چیز نہیں دیکھی. بڑی بڑی ہم نے وہاں پر رچ کلچر دیکھے. اور ایک پچھلے دنوں ایک بڑا ایک طنز بھی کیا گیا سندھ گورنمنٹ پہ. ہمیں وہاں پر سائٹ کے ایریا کا وزٹ کروایا گیا کہ ایلو ویرا اور بالکل ایک نا ریت ساری اور ریگستان کے اندر وہاں پر چڑیاں بول رہی ہیں. وہ میرے پاس ویڈیو چھوٹے چھوٹے سے برڈز اور وہ بڑے خوبصورت یعنی صحرا کے اندر نا. پھر متعدد مقامات پہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا اسمال ڈیمز بھی بنائے گئے ہیں، کسی کے اندر پانی تھا کسی کے اندر نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ بڑا رچ کلچر ایک ہم نے اوورآل وہ سارا سندھ کے اندر دیکھا. خاص طور پہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر جب ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، 5-6 گھنٹے ہم نے ٹریول کیا. تو ہمیں تو بظاہر یا پھر ہو سکتا ہے کہ شاید جس جگہ میں وزٹ کروایا ہو اس جگہ کا کروایا ہو، اندرون سندھ بھی گئے، ہر جگہ پر گئے. تو میں ریئلی جو ایک میرے ایک ذہن میں جو ایک سندھ کا جو ایک سٹرکچر بنا ہوا تھا وہ اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ نکلا. تو وہاں پر انہوں نے ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا ہے. خاص طور پہ ہم جب ایک اسلام آباد کا نظارہ دیکھتے ہیں، منال ریسٹورنٹ جاتے ہیں، بڑے شوق سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے رات کا ویو دیکھتے ہیں لائٹس کا. تو ہمیں انہوں نے کہا یار آپ منال پہ کیا، ہم آپ کو جگہ دکھاتے ہیں. وہ ہمیں مٹی کے مقام پر لے گئے. ایک سپاٹ تھا، جیسے ہی ہم نیچے دیکھے کہ منال سے اسلام آباد کی لائٹس کا کیا نظارہ ہے جو مٹی میں ہم نے نظارہ دیکھا. یعنی کہ سندھ کے اندر ہر چیز آپ کو، سمندر، پہاڑ، ریگستان، تمام وہ چیزیں اور کلچر. خاص طور پہ تھرکول کا پروجیکٹ تھا وہاں پہ جب جو مقامی زیادہ تر آبادی ہندو برادری کی تھی، ان کو جب شفٹ کیا تو ایک ماڈل ولیج بنایا. اس کے ماڈل ولیج کے اندر 170 فیملیز رہ رہی ہیں، مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. اور جو ان کا ایک ٹریڈیشنل ایک جو ان کی ایک تھر کی جیسے جھگی ہوتی ہے نا سٹائل میں، جو گھاس پھوس وہ بنا کے دی ہیں. جانوروں کی علیحدہ ریزیڈنس دی ہے، مندر ہے وہاں پر، ساتھ ہی مسجد ہے. اور یعنی کہ سندھ میں جا کے ایک بالکل اس چیز کا گمان ہی نہیں ہوتا کہ ہندو اور مسلم کے درمیان کوئی کسی قسم کی شاید کوئی لڑائی بھی ہوتی ہو. وہاں پر وہ اس طرح رہ رہے ہیں روٹین کے مطابق. 4 روز ہم گئے ہیں، بس سفر کی وجہ سے تھوڑا ہم تھک گئے ہیں، ادروائز وہاں پر ہم نے جا کے بہت انجوائے کیا ہے. عثمان صاحب میرے ساتھ رہے ہیں ٹوٹل، اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا بھی رابطہ رہا. باقی ڈیٹیل آپ کو یہ عثمان بھائی کیا صورتحال دیکھی؟ کیا سندھ گورنمنٹ کی جو ایک عام طور پر یہی تاثر تھا کہ کام نہیں کرتی، نااہل ہیں، کرپشن ہے، یہ وہ، اس حوالے سے کیا دیکھا آپ نے چیزیں وہاں پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پروپوگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، خواہ وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، خواہ حکومتی جماعتیں ہیں، وہ ان کے خلاف ایک ریڈی والے کا نام لے کر اور جو زرداری صاحب کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ فالودے والا اس سے اربوں روپے نکل آئے. میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، جب تک چیزیں ثابت نہ ہوں اس سے پہلے کوئی کامنٹ اور رائے نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے دیکھا، ہم ایئرپورٹ سے جیسے ہی اترے تو ایک شاندار ایئرپورٹ ہمیں نظر آیا. اور اس کے بعد جب ہم نے سی ایم سندھ کے ساتھ جب کل ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مٹی کے لوگوں کے لیے، تھر کے لوگوں کے لیے ایک ایئرپورٹ بھی بنایا ہے، تاکہ وہاں پر ایک پرائیویٹ ایئرپورٹ ہے جو لوگوں کے لیے، جو وہاں کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میں نے جو دیکھا اتحاد،
مسلمانوں کا اور غیر مسلمس کا. فورس کنورژن کی باتیں ہم اکثر سنتے ہیں, لیکن وہاں پر جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کی عید اس طرح مناتے ہیں جس طرح وہ خود مسلمان ہیں, اور مسلمان ہولی اس طرح مناتے ہیں جس طرح وہ خود ہندو ہیں. ایک دوسرے کے مذہب کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے. وہاں پہ میں نے گائے کو گھومتے پھرتے دیکھا, اور وہاں پر عید, جب بڑی عید ہوتی ہے تو بڑی قربانی نہیں کی جاتی, نہ ہی وہاں پر جو گائے کا جو گوشت ہے وہ ملتا ہے, اور نہ ہی وہاں پر گائے کو عید کے دن بھی ذبح نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ ہندوؤں کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کا کافی وہ احترام کرتے ہیں. باقی اگر ہم پروجیکٹس کی بات کریں تو سندھ پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم اگر بات کریں تو بجلی جو نیشنل گریڈ اسٹیشن میں آ رہی ہے وہ تھر کول پروجیکٹ کے ذریعے 660 میگا واٹ بجلی آ رہی ہے. اگر اس کے اوپر مزید کام کیا جائے, یقینی طور پر اب تو جو تھر کول میں جو کوئلہ نکل رہا ہے وہ ابتدائی سٹیج ہے. اب تک جو کوئلہ نکالا جا چکا ہے, اور 172, میں ایگزیکٹ فگر آپ کو کوٹ نہ کروں تو بہتر ہے, وہاں پہ تو مجھے یاد تھا, لیکن بہت زیادہ ذخائر ہے وہاں پہ کوئلے کے, اور اگر پراپر وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے تو 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. پاکستان کی ضروریات 22 سے 23 ہزار میگا واٹ ہے. اب جو موجودہ جو نیشنل گریڈ اسٹیشن میں بجلی آ رہی ہے وہ 660 ہے. پھر جو سی پیک کے تعاون سے ایک بلاک 1 ہے, اس میں جو بجلی کے اوپر جو کارخانے لگائے گئے ہیں وہاں سے 1320 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اگلے کوئی 6 سے 8 مہینے کے اندر نیشنل گریڈ اسٹیشن میں آ جائے گی. سڑکوں کی بات جس طرح شیخ صاحب نے پہلے بتائی, سڑکیں دیکھ کے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ہم سندھ میں ہیں, کیونکہ پہلے سے ہم نے بھی یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم سندھ میں جائیں گے تو ادھر سے گولی آ رہی ہوگی, ادھر سے گولی آ رہی ہوگی, کھڈے پڑے ہوں گے, اور 1 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ ہمیں کافی تگ و دو کے بعد طے کرنا پڑے گا, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کافی مشکل سفر ہوگا. لیکن ان سڑکوں کو دیکھ کے قطعاً نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اسلام کوٹ کی سڑکیں ہیں. پھر لنگر پارکر میں ہم گئے, وہاں سے جو انڈیا کا بارڈر ہے وہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. وہاں پر دیکھیں, میری وہاں پہ جو ٹاؤن کے ناظم تھے جو سابق دور میں تھے, ان کا کہنا تھا کہ اسی گاؤں مٹھی کا ایک گاؤں ہے جو بارڈر کے بالکل قریب ہے, لنگر پارکر کا گاؤں ہے جو بارڈر کے بالکل قریب ہے, وہاں سے ایک لڑکے نے ٹاپ پوزیشن لیا آکسفورڈ میں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کافی ذہین ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو وہاں پر جو گریڈ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں, جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں, اس میں لوکل بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات جو مجھے وہاں پہ مزہ آیا کہ ہم نے سمجھا کہ سندھ کے لوگ بڑے نیرو مائنڈڈ ہوں گے, لیکن وہاں پہ ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ خواتین مجھے نظر آئیں. 25 جو ٹرک ڈرائیورز تھی وہ خواتین تھیں, اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 30,000 روپیہ سیلری دی جا رہی ہے, 1 سال کی ٹریننگ دی گئی, 3 سال سے وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور جو انتظامیہ ہے وہاں کی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم عورتوں کو جو روزگار کی فراہمی آسانی بنا رہے ہیں, اور ان کو ہم ٹریننگز دے رہے ہیں. جو مختلف ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنائے گئے ہیں, اور وہاں پر مختلف جو کام ہے اس کے حوالے سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے, تاکہ لوگ مرد ہوں یا عورتیں, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہی پالنا ہے, اس حوالے سے کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ جو مجھے زیادہ چیزیں اچھی لگیں, ایک تو پانی کی وہاں پہ بہت زیادہ قدر ہے. ہم لوگ پانی کی قدر نہیں کرتے, لیکن وہ پانی کی ایک ایک بوند کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو, ہم جب سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں تو نل کا کھلا ہوتا ہے, لیکن پانی کی قدر کیا ہے وہ لوگ سب سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پانی کو وہ محفوظ بھی کرتے ہیں, ضائع بھی نہیں کرتے. اور لوگ جو ہیں ان کے اندر میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سندھی ہیں, ان میں بیشتر لوگوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں. اور جو نیشنل گریڈ اسٹیشن میں جو وہ بجلی دے رہے ہیں وہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ یہ ہماری بجلی ہے, ہم اس کا ہمارا پہلے رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی پاکستان کی ہے اور ہم پاکستان کا حصہ ہے. یہ اچھی چیز ہے. ٹالرنس مجھے وہاں پہ کافی زیادہ نظر آئی, اور لوگ جو ہے ان کے اندر مجھے شعور نظر آیا, اور لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر ایک پاکستانیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. وہ تعصب پسند جو لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ جو سندھی کارڈ کھیلنے کی بات کی جاتی ہے, مجھے وہاں پہ ان لوگوں میں نظر نہیں آیا. شاید سندھ کے باقی کہیں اضلاع میں ہو, کیونکہ ہم نے بارڈر کا جو ایریا ہے جو انڈیا کے ساتھ ملتا ہے وہاں سے بھی آئے. پھر کراچی کی میں تھوڑی سی بات کروں گا. کراچی کی ہم نے جو جگہ دیکھی وہ بہت اچھی جگہ نظر آئیں. ہم تو قبضے کی باتیں سنتے ہیں کہ وہاں پہ قبضہ ہوگا, لیکن میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن جن جگہوں پہ ہم
गए वहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरी थी, रोडें भी ठीक थी, ट्रैफिक का फ़्लो भी ठीक था। सीएम सिंध से कल जो एक छोटी सी बात मैं उसके बाद एंड करूँगा कि एक हमारा जो फ़िज़िकल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो इंसान अपने अज़ा खो देते हैं, तो वाहिद इंस्टीट्यूट जो है वो कराची में माज़ूरों की बहाली का। माज़ूरों की बहाली का, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि सऊदी अरब, दुबई और दीगर मुल्कों से लोग आके वहाँ पे मसनूई अज़ा लगवा रहे हैं। SIUT का मैं ज़िक्र करूँगा, उसके बाद क्लोज़ करूँगा। वहाँ पे जदीद तरीके से रोबोटिक सर्जरी की जाती है, क्योंकि इंसान का हाथ, अब मैं अपना हाथ है ना, मैं ख़ास एंगल से ज़्यादा नहीं मोड़ सकता, लेकिन वो रोबोट जो है कैमरे के ज़रिए पेट के अंदर मुख्तलिफ लिवर और जिगर का जो मामला है उसके ऑपरेट किए जाते हैं और 360 पे वो रोटेट किया जाता है। अभी तक 3 रिमोट जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। मज़ीद सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि हम ला रहे हैं। लोग वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक इंस्टीट्यूट है, 3 अगर मशीनें हो तो एक तो लोगों की अपील है कि मशीनरी बढ़ाई जाए, और ऐसे जो इंस्टीट्यूट है जो बहाली, जो इंसानी अज़ा की बहाली के मरकज़ हैं, वो भी बढ़ाए जाएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका इलाज मुहैया किया जा सके। थैंक यू वेरी मच रिहान शेख साहब, जावेद मलिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिंध की सूरत हाल से आगाह किया, और जहाँ पर एक तासुर या एक लोग जहनों में एक सवाल सा होता था कि भाई सिंध बिल्कुल ही इग्नोर, नज़रअंदाज शुदा सूबा है और वहाँ पर सिर्फ करप्शन और दीगर चीज़ें हैं और अच्छा ही कोई नहीं है, तो आपने ये चीज़ें बता के एक तरह से जो रियल पिक्चर है, क्योंकि सहाफ़ी का काम है आईना दिखाना, और आपने रियल पिक्चर बताई और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद आपके साथ भी सैर करके आया हूँ। थैंक यू वेरी